رمضان سے بڑھ کر یعنی اس مہینے سے بڑھ کر کوئی مہینہ ہے نہیں، یعنی یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ کافر اگر نماز پڑھے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، کافر چاہے کچھ بھی عبادت کرے اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، لیکن یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اگر کافر بھی نبی کی خوشی میں خوشیاں مناتا ہے، اللہ اس مہینے کی برکت سے نبی کی ولادت کے صدقے سے اسے ضرور جزا عطا فرماتا ہے۔ مبارک مہینہ الحمدللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کائنات میں اللہ نے اگر سب سے پہلے کسی چیز کو پیدا کیا تو وہ نبی کے نور کو پیدا کیا۔ کہتے سبحان اللہ، نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اسی لیے تو مجدد اہل ثانی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مولا اگر تو محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے خدا ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اگر تو محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے خدا ماننے سے انکار کر دیتا۔ وہ مجدد جو 1000 سالہ مجدد ہے، وہ مجدد جو اپنے وقت کا بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے وقت کے 1000 سالہ مجدد تھے، اللہ ولی کامل تھے۔ لوگوں نے جب سنا تو کہا کہ حضور آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے مجدد ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے خدا ماننے سے انکار کر دیتا۔ کیا آپ واقعی اگر محمد کو پیدا نہ کرتے تو کیا آپ خدا کو ماننے سے انکار کر دیتے؟ تو مجدد الفسانی نے کہا پگلے اگر اللہ محمد کو پیدا نہ کرتا تو کیا اللہ ہمیں پیدا کرتا؟ کیا اللہ ہمیں پیدا کرتا؟ رب کائنات فرماتا ہے اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ میرے محبوب میں نے 18,000 مخلوقات کو میں نے پیدا کیا، 18,000 مخلوقات میں سے کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، یعنی رب کائنات نے اپنے محبوب کو پورے دنیا والوں کو اپنے بندوں کو پیغام دے دیا کہ اے میرے بندوں اگر محبوب کو پیدا نہ کرنا مقصود ہوتا میں کسی کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ کرتا۔ یہاں تک کہ رب کائنات نے بندوں کو یہ بھی پیغام دے دیا کہ اے میرے بندوں اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوشنصیبی ہے کہ نبی کے صدقے سے پورے کائنات کو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے نبی کے صدقے سے پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے اسلام میں 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہے تو وہ خدا، یعنی خدا کو ایک مانے، ایک خدا کی وحدانیت کی گواہی دے۔ انسان چاہے کتنی بھی عبادت گزار ہو، اگر وہ ایک خدا سے بڑھ کر اگر کسی کو خدا مانے تو سمجھو اللہ اس کی عبادت کو قبول کرتا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تیسرے نمبر پر روزہ، چوتھے میں زکات اور 5ویں میں حج۔ لیکن سب سے پہلے خدا کو ماننا۔ خدا کو ماننا کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن خدا کو ماننے سے پہلے نبی کو سمجھنا پہلے ہے۔ خدا کو ماننا فرض ہے، توحید کو ماننا فرض ہے، رسالت کو سمجھنا پہلے ہے۔ جب تک ہم نبی کو نہ سمجھے، جب تک ہم رسالت کو نہ سمجھے ہم خدا کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے تو کہتے ہیں پگھلنا علم کی خاطر مثال زیبا ہے، نہیں ہم اس کے پہچان سکتے کہ ہم اور خدا کیا ہے۔ یعنی جب تک ہم نبی کی ذات کو نہ سمجھے ہم خدا کو نہیں سمجھ سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے کہا؟ اس کے محبوب سے کہا قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، محبوب کہہ دو کہ اللہ وہ ایک ہے۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بندوں سے کہہ سکتا تھا کہ اللہ ہر بندوں سے بات نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، لیکن خدا کی یہ شان نہیں کہ خدا ہر بندوں سے کلام کرے، خدا کی یہ شان نہیں کہ خدا ہر بندوں سے کلام کرے، بلکہ خدا کی شان تو وہ ہے کہ رب کائنات جس بندے سے کلام کرتا ہے، جس بندے سے بات کرتا ہے، اللہ اس بندوں کو نبوت کا مقام عطا فرماتا ہے، نبی کا مقام عطا فرماتا ہے۔ میرے
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ بیش ایک لاکھ 40,000 انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن سب سے پہلے اللہ نے اگر کسی کو پیدا کیا تو وہ محمد کے نور کو پیدا کیا، محمد کے نور کو پیدا کیا، یعنی محمد کے نور کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے آپ دیکھیے مصطفیٰ کا ذکر اگر کسی نے کیا تو سب سے پہلے رب کائنات نے کیا، خداوند قدوس نے کیا، تو مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کا ذکر اگر کسی بھی محفل میں کسی بھی مجلس میں کی جاتی ہے تو یہ خدا کی سنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیے خدا کا ذکر جو ہے مخلوق کرتی ہے۔ مخلوق کو کیا ہے؟ مخلوق ہم اور آپ ہے، ہوا، پانی، سمندر، یہ سب مخلوق ہے۔ 18,000 جو مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، ان میں سے جو ہے ہر کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کا خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے، لیکن قربان جاؤ نبی کی عظمت پر، قربان جاؤ میرے نبی کی عظمت پر، مصطفیٰ کا ذکر خود خالق کائنات کرتا ہے، خود خالق کائنات کرتا ہے۔ خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر رب کائنات کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے تو مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ کا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ذکر کرنے والا کوئی نہ رہے گا، اس وقت بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا، مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اس لیے اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے خود مٹا دے گا، لیکن مصطفیٰ کا ذکر نہیں مٹ سکتا۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ہر ذرے ذرے میں ہے۔ آپ دیکھیے مصطفیٰ کا ذکر جو ہے، مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ملیں گے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ملیں گے، نماز میں ملیں گے، عبادت میں ملیں گے، ریاضت میں ملیں گے، حقیقت میں ملیں گے، معرفت میں ملیں گے۔ مصطفیٰ کا ذکر قرآن پاک میں ملیں گے، توریت میں ملیں گے، زبور میں ملیں گے، انجیل میں ملیں گے۔ مصطفیٰ کا ذکر جنت میں ملیں گے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ملیں گے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ملیں گے، سمندر کی سیلانی میں ملیں گے، موضوع کی طغیان میں ملیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملیں گے۔ مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ہر ذرے میں ملیں گے۔ مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ کا ذکر اگر کوئی مٹانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے قرآن کو مٹانا ہوگا، اللہ کی کتابوں کو مٹانا ہوگا، عبادت کو مٹانا ہوگا، ریاضت کو مٹانا ہوگا، فرشتوں کو مٹانا ہوگا، یہاں تک کہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خود خدا کو مٹانا ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ذکر جو ہے، یعنی مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا، لیکن خدا کو مٹانا غیر ممکن ہے، نماز کو مٹانا غیر ممکن ہے، قرآن کو مٹانا غیر ممکن ہے۔ تو پھر پتا چلا کہ مصطفیٰ کا ذکر بھی مٹانا غیر ممکن ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیے 1,24,000 دنیا میں انبیاء آئے، لیکن ہر نبی کا آنے کا الگ الگ انداز ہے۔ دیکھیے اللہ نے کسی نبی کو کسی زمانے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی شہر کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی نبی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن جب اس کے محبوب کی تشریف آوری کی باری آئی، جب اس کے محبوب کی باری آئی تو کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب، میں نے کسی نبی کو کسی زمانے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی نبی کو کسی شہر کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، میں نے کسی نبی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے
کے بھیجا، محبوب میں نے ساری کائنات کے لیے تجھے نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبوب سے کہتا ہے، محبوب جعلتک ذکر من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب میں نے آپ کے ذکر کو، یعنی محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محبوب کا مقام، وہ مقام بخشی ہے، وہ بلندی بخشی ہے، وہ عظمتیں بخشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب سے فرماتا ہے کہ محبوب ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہ سبحان اللہ، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں یہ فرمان خدا جس کی عالم میں دھمک، یہ وہ آیت ہے جسے پڑھتے ہیں سب حور و ملک۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، حسن ایمان سے جو دیکھے وہ صحابی ہو جائے، پھول تو پھول کاٹا بھی گلابی ہو جائے، پھول تو پھول کاٹا بھی گلابی ہو جائے، وہ نور کی مل جائے کریے کی جھلک۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ ہر عاشق رسول کہتے ہیں کہ میری میت کو نہ تم باغ و چمن میں رکھنا، میری میت کو نہ تم باغ و چمن میں رکھنا، تاکہ طیبہ ہی فقط میری کفن میں رکھنا، کیوں تاکہ ملتی ہی رہی جنت میں بھی طیبہ کی مہک۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ عرش اعظم کے فضاؤں سے گزرنے والے، قرب معبود کی منزل پہ ٹھہرنے والے صاحب طور بتائیں گے ان آنکھوں کی جھلک۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبوب سے فرمایا، محبوب ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور کیسے بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ خود اس کے محبوب سے فرماتا، آج تدری کیفا رفعت ذکرک، محبوب آپ جانتے ہو میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کر دیا؟ تو رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ کے رسول عرض کرتے ہیں، میرے مولا میرے پروردگار اس سے بہتر جانتا ہے۔ کہ سبحان اللہ، تم اس سے بہتر جانتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس کے محبوب سے فرمایا، محبوب اذا ذکرت ذکرتا، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، سبحان اللہ ذکر ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ سلطان جہاں محبوب خدا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیری ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، یعنی حضرت جابر نے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو۔ اس وقت نہ آسمان نہ زمین نہ کائنات کسی چیز کا وجود نہ تھا، اس وقت پیدا کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، یہ وہ جبریل ہے۔ اب جبریل کا علم دیکھیے، جبریل امین ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے تارے ہیں میں دیکھتا ہوں اور گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، بارش کے جتنے قطرے ہیں ہر قطرے کو میں دیکھتا ہوں اور اسے گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کہ سبحان اللہ۔ جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، درختوں میں جتنے پتے ہیں ہر پتوں کو دیکھتا ہوں اور گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، زمین میں جتنے ریت کے ذرات ہیں ہر ذرات کو گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ ایک مٹھی بھر جو ہے ریت کو اٹھا کر کے آپ گننے لگے تو آپ کی پوری زندگی نکل جائے گی، لیکن آپ نہیں گن سکتے۔ لیکن جبریل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں زمین کے ذرات کے ریت کو گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو جبریل جب نبی کی بارگاہ میں اس طریقے سے کہنے لگے تو میرے آقا نے جبریل سے فرمایا، جبریل اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ جب سب کچھ کر سکتے ہیں تو بتاؤ آپ کون سا کام نہیں کر سکتے؟ تو جبریل نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے بارگاہ میں اگر کوئی درود شریف پڑھ لے میں اس کی فضیلت کو گن نہیں سکتا۔ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی درود پاک پڑھ لے
میں اس درود پاک کی فضیلت کو گن نہیں سکتا. وہ جبریل تو میرے آقا نے جبریل سے فرمایا. کیا فرمایا کہ جبریل آپ بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے سبحان اللہ. جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جبریل اچھا یہ جو سوال کیے تھے تو پہلی بار ملاقات نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہزاروں بار جبریل میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ہزاروں بار میرے نبی کے رخ زیبا کو دیکھے تھے. اب ہزاروں بار جانا آنا. اب میرے نبی نے جبریل سے سوال کر رہے تھے، کہا کہ جبریل بتا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا چمکتا تھا، اسے میں 72,000 دفعہ دیکھا ہوں، اور 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا. کہہ دو سبحان اللہ. 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں 72,000 دفعہ دیکھا ہوں. اللہ. تو جبریل کو کہنا تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل اب وہ تارا جو آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کو جو نظر آتے تھے، کہ اب وہ تارا آپ کو نظر آتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، اب میں وہ تارا نہیں دیکھ پاتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا دیکھو وہ جبریل جو میرے نبی کے رخ زیبا کو بار بار دیکھے تھے، اللہ لیکن دیکھنے کی دیکھو جب میرے نبی اشارہ کرے تو دیکھنے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو میرے آقا نے جبریل سے فرمایا کہ اب وہ تارا نظر نہیں آتا؟ کہا کہ نہیں. تو میرے آقا نے جبریل سے فرمایا جبریل اب میری پیشانی کو دیکھے. تو سبحان اللہ. جبریل میری پیشانی کو ذرا دیکھ. تو جبریل نے جب نبی کی رخ زیبا کو دیکھا، میرے نبی کی پیشانی کو دیکھا، جبریل مچل پڑے. کہا کہ یا رسول اللہ جو تارا 70,000 برس کے بعد چمکتے ہوئے میں دیکھتا تھا چوتھے حجاب میں، وہ تارا آپ کی پیشانی میں مجھے نظر آ رہی ہے. پیشانی میں نظر آ رہی ہے. یا رسول اللہ وہ تارا آپ کی پیشانی میں نظر آ رہی ہے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم جس تارے کو آپ دیکھتے تھے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا اور میں ہی چمکتا تھا. وہ کوئی نہیں تھا، میری رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ چمکتا تھا. اب ایک سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میرے آقا نے جب کہا کہ وہ تارا میں ہی تھا تو جبریل کے ذہن میں ایک سوال تھا. کہا کہ یا رسول اللہ 70,000 کے برس کے بعد چمکتے تھے، میں نے 72,000 دیکھا. وہ تارا چمکتے تھے پھر غائب ہو جاتے تھے. تو آپ جب چمکتے تھے تو آپ کر کیا رہے تھے؟ سبحان اللہ. آپ کر کیا رہے تھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کے یہاں فرصت میں بیٹھا ہوا تھا؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کے یہاں فرصت میں بیٹھا ہوا تھا؟ نہیں. کہا کہ جبریل میں رب کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، رب کی عبادت کے لیے میں قیام کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا. لیکن اس سجدے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ایک سجدہ 70,000 برس کا ہوتا تھا، ایک قیام 70,000 برس کا ہوتا تھا. جب میں قیام سے رکوع میں جاتا تھا، رکوع سے سجدے میں جاتا تھا، تو پھر میری پیشانی جو ہے، میرے پیشانی میں جو نور محمد ہے پوری دنیا میں چمکتا تھا، پوری دنیا میں چمکتا تھا. جبریل جس زمانے میں یہ نور چمکتا گیا اس زمانے کے تمام لوگ جو ہے اس نور کو دیکھے. اللہ. تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام جو تمام نبیوں میں افضل بتایا ہے، تو یہ کس وجہ سے، یعنی تمام نبیوں میں جس طریقے سے میرے نبی افضل و اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے زندگی میں دنیا میں اگر سب سے زیادہ اللہ کی عبادت اگر کسی نے کی ہے تو محمد نے خدا کی ہے. یعنی محمد سے بڑھ کر کسی نے عبادت نہیں کی ہے. سب سے زیادہ اگر اللہ کی عبادت کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نبی 70,000 برس تک رب کو سجدہ کرے تو ہم حضور کی امت ہیں جس کے صدقے سے کائنات کو پیدا کیا ہے، تو ہم ان کی یاد منائیں. آپ یقیناً آپ ان کی یاد مناؤ گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. پیغمبروں سے یہ نہیں کہا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی عام بندوں سے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندوں میں تمہارا خدا ہو. کبھی عام بندوں سے یہ نہیں کہا. اسلام آیا پیغمبر کے ذریعے سے، دین آیا پیغمبر کے ذریعے سے، قرآن آیا نبی کے ذریعے سے، توریت آیا نبی کے ذریعے سے، انجیل آیا نبی کے ذریعے سے. اسلام میں اللہ نے جب بھی اپنا پیغام بھیجا تو نبیوں کے ذریعے سے بھیجا. کبھی ڈائریکٹ عام بندوں سے نہیں کہا. کبھی بھی اللہ نے اپنے آپ کی ربوبیت کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، یہ خدا کے بارے میں کبھی عام بندوں سے نہیں کہا کہ اے میرے بندوں میں تمہارا خدا ہوں. کبھی
پیغام دیا، جب بھی اپنا پیغام بھیجا تو نبیوں کے ذریعے سے بھیجا، انبیاء کے ذریعے سے بھیجا۔ یہاں